حضور وعلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بعد تعالی سلام، وبرکاتہ۔ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آج کے دور میں لوگ درود پاک یا صلاۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کے آواز اور کمنٹس کرتے ہیں، طرح طرح کی ٹپڑی کرتے ہیں کہ مطلب درود پاک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے جائز ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ قوم کے لیے رہنمائی ہو سکے اور ہم جیسے ناکاروں کو ایک اصلاح ہو جائے۔ کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا صلی العظیم اللہ علیہ وسلم۔ وبلغنا علی رسولہ السلام النبی علیکم الامین السلام المکین علیکم۔ المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ باوض بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا علیہ مولانا وسلم محمد علیہ وآلہ وبارک وسلم وسلم، صلو صلو علیہ علیہ السلام الصلاۃ والسلام والسلام علیک علیک یا سیدی رسول یا اللہ رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ درود و سلام کے اوپر کوئی بات کی جائے، جی درود و سلام کیا ہے اور کس کو پڑھنا کیسا ہے، اور پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اور پھر پڑھا جائے تو کہاں سے ثابت ہے۔ جی جی دیکھیے، میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جیسے مثلاً کوئی آدمی اس چیز کو کہے کہ موٹر سائیکل چلانا کہاں سے ثابت ہے، جی تو اس کی دلیل ہم قرآن و حدیث سے کہاں سے لائیں گے۔ جی کوئی آدمی یہ کہہ بیٹھے کہ 5 منزلہ مکان بنانا کہاں سے ثابت ہے، جبکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ جی بے شک۔ اس پہ تمام طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، جی مگر جو شرع کی باتیں ہیں، جی جس کو اللہ اور اس کے نبی نے روکا نہ ہو، جی جس کو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں نہ روکا ہو، جی اور اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں نہ منع فرمایا ہو، جی وہ کام جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ماشاء اب اللہ۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہو، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، اشد حرام ہوتے ہیں۔ جی لہذا درود و سلام کے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے، اس پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تو وسلم اس صلی کا اللہ ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ جی اور یہاں اس میں کنجل ایمان کے اندر سرکار اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اس بات کو کسی ملا نے نہیں، جی بلکہ اللہ نے کلام اللہ میں کہا ہے۔ ماشاء اللہ اب ماشاء یہیں اللہ۔ سے انسان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ سلام، درود و سلام بھیجنے کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے، جی لیکن کہہ کس سے رہا یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، جی اے ایمان والو، کہہ کس سے رہا ہے؟ اے ایمان والو، جو ایمان والے ہو، جی جو ایمان والے۔ ایمان والے ہو، جی اور جو ایمان والے نہ ہو، جی پھر جب اللہ انہیں مخاطب نہیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا دقت ہے؟ جی لیکن آؤ ذرا دیکھتے ہیں ارشاد۔ پھر حصول برکت اور ترقی معرفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جی یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جی ان کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں، ماشاء اللہ یعنی ان ماشاء کی اللہ۔ کوئی احاطہ بنا لینا یا ان کو بیان میں لانا جی یہ ممکن نہیں نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ جی لہذا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی حد نہ مقرر کی جائے کہ اسی حد تک یہ بات ہو سکتی ہے۔ جی دن ہو یا رات، جی ہمیں اپنے محسن و غمگسار آقا جی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے، ماشاءاللہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے جی۔ یوں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ حق ہے۔ بطن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیائے آب و گل میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، جی ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو وہ آقا جی جو زمین پر آتے وقت ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر رہا ہو تو پھر ہم اپنے آقا کو بھول جائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ بے شک، یعنی پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ جی بے شک، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ۔ اب آؤ ذرا دیکھو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت آسیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے۔ دیدار جمال خداوندی اور خصوصی نمازشات کے وقت بھی گنہگاران امت کو یاد فرمایا۔ عمر بھر گنہگاران امت کے لیے غمگین رہے، لہذا محبت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ غمخوار امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ہدایت بخشش کا یہ شعر میں نے پڑھا۔ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہیے کہ محسن کا بدلہ دیا جائے، اگر بدلہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ اگر کسی کے گھر دعوت کھائے تو اس کے لیے بھی دعا کرے۔ غور فرمائیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں؟ بس اتنا ہی کریں کہ ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کریں، جسے فقراء سخی داتا کو دعائیں دیتے ہیں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان عشق تم پہ فدا ہو۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریح نعمت ہے، شریح نعت ہے۔ اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود و شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا کام ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے کاموں سے اللہ بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ تعالی کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں، اور مسلمانوں کو بھی یعنی ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف آقائے دو جہاں پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے، جن کے ماتھے کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیرے ادا اس کو پسند آئی ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ تعالی کا درود
ہے رحمت، اللہ تعالی کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود دعائے رحمت کرنا ہے۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہم ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ جی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جب اللہ خود ہی رحمت نازل فرما رہا ہے جی تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جی کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، جی تو جب پہلے ہی سے رحمت اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے، سخی کے بچے زندہ رہیں، مال سلامت رہے، گھر آباد رہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کے خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان یہاں اللہ سبحان حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے اہل بیت کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ درود سبحان شریف اللہ پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ جی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ سبحان اللہ نیز سبحان اس اللہ آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو متنبہ خبردار فرما دیا گیا کہ اے درود و سلام پڑھنے والو، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں اور ہمارے محبوب تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود و سلام پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارے درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے، جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھنا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر اور ثواب ملے گا۔ درود و سلام پڑھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ کو مبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہوتا ہے، برکتیں
حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے، برکت ہی برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات یعنی موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جب پلسرات سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ اور عجیب تر سعادات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسین نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل میں گھر کر جاتی ہے، اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، اور خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے، اور خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے۔ روز قیامت مدینے کی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کی قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاحین زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کی درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سعادت عظمی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں مزید فرماتے ہیں کہ درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے سعادات در سعادات یہ ہے کہ اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک ادنا غلام کے لیے اس سے بالاتر سعادات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائیں۔ اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزارہ شرافت وہ کرامات اور خیر وہ سلامتی کا موجب ہے۔ یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے درود و سلام کے اوپر جو باتیں پیش کی، انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ درود و سلام پڑھنا یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ صرف انسان پڑھتا ہے، بلکہ درود و سلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ حضرات، یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھیجو، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم یوں تو نہیں بھیجیں گے، بلکہ ہم جب نماز میں جاتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں درود سے، اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ نبی پر درود و سلام ہو جاتا ہے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ درود و سلام صرف نماز میں بھیجو، بلکہ ہاں اتنا ضرور بتایا ہے کہ جب تک اپنے نبی پر نماز میں درود و سلام نہیں بھیجو گے اس وقت تک تمہاری نماز مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب نماز میں درود و سلام ضروری ہے، تو جب نماز میں درود و سلام ضروری ہے تو نعت میں بھی درود و سلام ضروری ہے، جب نعت میں درود و سلام ضروری ہے تو مکان میں بھی درود و سلام ضروری ہے، جب مکان میں درود و سلام ضروری ہے تو زندگی کے خیر و برکت کے لیے بھی درود و سلام ضروری ہے، جب زندگی کے خیر و برکت کے لیے درود و سلام ضروری ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، اپنے زندگی کا معیار بنا لو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آقا پر 100 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ اپنے آقا پر اس وقت تک ہم سوئیں گے نہیں جب تک کہ ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں گے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا معمول بن گیا کہ ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجیں گے۔ تو میں وہ ابھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے فرشتے سونے کے قلم سے چاندی کی تختی پر اس بات کو نوٹ کر کے اور آقا کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں گوسے گزار ہوں کہ مالک و مولا ہم تمامی حضرات کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، ہاں مالک و مولا تیرے محبوب کا وسیلہ پیش فرما کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم